ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کے چھوٹے بچے تھے، فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، کسی کے چھوٹے بچے تھے، فلاں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا، تو میں طلاق دیتا ہوں. بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنا کیوں ہو رہا ہے یہ ہر جگہ؟ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ برداشت ختم ہو چکی ہے، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو آخر میں حل کیا نکلتا ہے؟ طلاق دے دو یا تو خلا لے لو. شخص جو ہے نا وہ طلاق کے الفاظ جو ہے وہ منہ سے نکالتا ہے تو اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے. اسد بھائی مجھے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر مطلب اس کا کیا ریشو ہے؟ خرم بھائی اپروکسیمیٹلی جو شادیاں جتنی ہو رہی ہیں نا اس سے کئی زیادہ ڈائیورس اور خلا ہو رہی ہیں. کورس جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں ان فیملی میٹرز کے اندر. اس کا جو خامیازہ ہے وہ لڑکا اور لڑکی تو بھگت ہی رہے، پلس کے بچے بھگت رہے، پورے والدین اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. لڑائیاں جو ہیں وہ کہاں نہیں ہوتی، وہ ہر گھر میں ہوتی ہیں. ان کو برداشت کرنا ہے. جب دو لوگ جڑتے ہیں نا تو خالی دو لوگ نہیں جڑتے، دو فیملی جڑتی ہیں، دو خاندان جڑتے ہیں. خلا لے لیتے ہو، ڈائیورس دے دیتے ہو، اس کا جو امپیکٹ بچوں کے دماغ میں اثر کرتا ہے وہ برباد کر دیتا ہے بچے کو. آگے کا زندگی بھر کمٹمنٹ سے. جب اس کے ماں باپ بھی کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکے ایک دوسرے سے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح، کورٹس کا حال دیکھیں تو صحیح. مطلب کتنی تکلیف جو ہے وہ بچوں کو اٹھانی پڑتی ہے کورٹ کے اندر ملوانے کے لیے. تو وہ بچہ کیا فیل کر رہا ہوتا ہے؟ مطلب کہ یار میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں، اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں. جو میں نے آبزرو کیا اور سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ خلا اوبیسلی زیادہ بڑھ چکی ہیں. ان کو شے کون دیتا ہے؟ وہ کس کے بھروسے پہ کرتی ہے؟ ماں باپ کے بھروسے پہ. جب آپ بیٹی بیاتے ہیں نا یہ کہہ کر بیائیں کہ بیٹا اچھے برے وقت آئیں گے تمہاری زندگی میں، یہ تمہارا ہنر ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہارا ٹیلنٹ ہے کہ تم اپنے شوہر کو کس طریقے سے لے کے چلو. دیکھیں دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے. لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے. ڈراماز جو ہیں وہ بڑا برا امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا لڑکوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ وہ بلا ضرورت بلا عذر جو ہے نا وہ طلاق یا خلا کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا تو کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیں. السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اینڈ یو آر واچنگ سستا پوڈ کاسٹ سیزن 2. اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشنل اسپیکر اسد نواب زادہ. بھائیوں اور بہنوں، تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اسد نواب زادہ کا سلام. اسد بھائی بڑے اچھے طریقے سے سلام ہو رہا ہے بھائی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسد بھائی آج ہم کس سوشل ایشو کے بارے میں بات کریں گے؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کس کو؟ ٹاپک کا نام ہے. اوے یار مطلب اسد بھائی یہ تو بہت چل رہا ہے سر. خرم بھائی یہی چل رہا ہے. مطلب آپ ڈیورس کی بات کر رہے ہیں؟ خرم بھائی یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں نا ہاں یہ میجورٹی آف دا گھر میں آپ کو آج کل سنائی دیے جا رہے ہوں گے. مطلب یار اسد بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنا کیوں ہو رہا ہے یہ ہر جگہ؟ دیکھیں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ برداشت ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے ہر گھر میں یہ الفاظ سنائی دیے جا رہے ہیں کیونکہ کمپیٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو آخر میں حل کیا نکلتا ہے؟ طلاق دے دو یا تو خلا لے لو. مطلب یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کام جو ہے نا مطلب اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ بہت چاہتا ہے کہ ایک گھر جو ہے نا وہ بچ جائے، طلاق کا معاملہ نہ ہو. جب کوئی شخص جو ہے نا وہ طلاق کے الفاظ جو ہے وہ منہ سے نکالتا ہے تو اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر مطلب اس کا کیا ریشو ہے؟ خرم بھائی اپروکسیمیٹلی جو شادیاں جتنی ہو رہی ہیں نا اس سے کئی زیادہ ڈائیورس اور خلا ہو رہی ہیں. مطلب یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کورٹس جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں ان فیملی میٹرز کے اندر. مطلب ہر جگہ جو ہے نا وہ سوٹ فار ڈیزولیوشن آف میرج یا سوٹ فار خلا فائل کیا جا رہا ہے. مطلب یار بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس چیز کا جو خامیازہ ہے وہ لڑکا اور لڑکی تو بھگت ہی رہے، پلس کے بچے بھگت رہے، پورے والدین اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. خرم بھائی دیکھیں لڑائیاں جو ہیں وہ کہاں نہیں ہوتی، وہ ہر گھر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوتی تھیں اور ہوتی رہیں گی، آگے بھی ہوتی رہیں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ لڑائیاں نہیں ہوتی رہیں گی، لڑائیاں تو ہوتی رہیں گی. ان کو برداشت کرنا ہے، ان لڑائیوں سے محبت بانٹنی ہے. یہ نہیں کہ وہ لڑائیوں کو اپنا ایگو بنا لیں
اور کہیں کہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. دیکھیں جب دو لوگ جڑتے ہیں نا تو خالی دو لوگ نہیں جڑتے, دو فیملی جڑتی ہیں, دو خاندان جڑتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچہ جڑ جاتا ہے. اب آپ لوگ تو خلا لے لیتے ہو, ڈائیورس دے دیتے ہو, اس کا جو امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں جو پڑتا ہے, جو بچوں کے دلوں میں پڑتا ہے, جو بچوں کے دماغ میں اثر کرتا ہے, وہ برباد کر دیتا ہے بچے کو. اب دیکھیں نا, جب گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں ہوگا تو بچہ کیا پڑھے گا, کیا آگے سوچے گا, کیا سیکھے گا. وہ تو اپنے ماں باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے, اور ماں باپ ہی چھوٹی سی عمر میں اس کے سیپریٹ ہو گئے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ شادی تو ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب کرنی نہیں چاہیے انسان کو. وہ بھاگے گا زندگی بھر کمٹمنٹ سے. جب اس کے ماں باپ ہی کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکے ایک دوسرے سے تو وہ کیا کرے گا, وہ بھی نہیں کر سکے گا. اس نے تو اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھی ہی نہیں کہ ایک ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے. اگر وہی کامیاب نہیں ہو تو جنریشن تو گئی نا آپ کی. ہاں مطلب دیکھیے نا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, تو اس کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں, اور ان کے کام میں, ان کے معاملات میں مداخلت کرنا اس چیز کے مترادف ہے کہ اللہ کے کام میں مداخلت کرنا. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ مداخلت سے بھی بہت ہوتی ہے اسد بھائی, اور مطلب نا لوگ جو ہیں ان کے اندر برداشت نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ بھئی بچے سفر کر رہے ہیں, دیکھیں آپ ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح, کورٹس کا حال دیکھیں تو صحیح, مطلب کتنی تکلیف جو ہے وہ بچوں کو اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر جو ہے وہ کورٹ آرڈر کر دے کہ جی فلاں دن جو ہے نا وہ باپ سے ملوایا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ایج آف میجورٹی گین نہیں کرتا ایک بچہ تو اس کی جو ہے نا وہ گارجین شپ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ماں کے پاس رہتی ہے. چلے ماں کے پاس نہیں رہتی, باپ کو بھی دے دی جاتی ہے ان سم سرکمسٹانسز, مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو لایا جاتا ہے کورٹ کے اندر ملوانے کے لیے تو وہ بچہ کیا فیل کر رہا ہوتا ہے, مطلب کہ یار میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں, اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں, مطلب کورٹ جا کے مل رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے خرم بھائی. دیکھیں پہلے زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے تھے. ابھی جو مین مسئلہ جو میں نے آبزرو کیا اور سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ خلا اوبیسلی زیادہ بڑھ چکی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میں جینڈر بائس نہیں ہو رہا, مگر یہ حقیقت بات ہے کہ لڑکیاں خلا فائل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ان کو شے کون دیتا ہے, وہ کس کے بھروسے پہ کرتی ہیں, ماں باپ کے بھروسے پہ. ماں باپ بولتے ہیں تو میں اتنی سی بھی کوئی تکلیف ہو نا تو آ جانا گھر, ہم سنبھال لیں گے. دیکھیں جب آپ بیٹی بیاتے ہیں نا یہ کہہ کر بیائیں کہ بیٹا اچھے برے وقت آئیں گے تمہاری زندگی میں, یہ تمہارا ہنر ہے, یہ تمہاری قسمت ہے, یہ تمہارا ٹیلنٹ ہے کہ تم اپنے شوہر کو کس طریقے سے لے کے چلو. دیکھیں دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے. ایک لڑکی اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے تو اوبیسلی وہ ایک زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے, تو وہ راتوں رات نہیں ہو جاتا, لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مہینوں میں آپ جو ہے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لیں گی, آپ جو ہے اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا لیں گی. ایسا نہیں ہوتا, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو وقت دیں. صحیح ہے. تو دیکھیں نا یہ مین چیز جو شروع ہوتی ہے نا یہ زبان سے ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے اور اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے. دیکھیں جس نے غصے کو پینا سیکھ لیا اور اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں بہت مین امپورٹنٹ یہاں ایڈ کروں گا اسد بھائی, یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرے. دیکھیں اس کی بھی کچھ حدود ہیں اور لمٹ ہے. جب وہ چیز لمٹ سے ایکسیڈ کر جائے تو آپ کو شریعت نے اس چیز کا رائٹ دیا ہے کہ آپ سیپریشن کر لیں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے تو آپ یہ سٹیپ اٹھائیں نا. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بلا فضول لوگوں نے چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں مطلب لوگوں کی شے پہ, پلس یہ ہمارے ڈراماز دیکھ کر, ہم نے اس کے اوپر ایک ٹاپک بھی کیا تھا امپیکٹ آف پاکستانی ڈراماز ان آر سوسائٹی, سیزن 1 میں کیا تھا, لنک آپ کو اوپر شو ہو رہا ہوگا.
اور آپ اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر ہم نے بہت مطلب بریفلی ڈسکس کیا تھا, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ ڈراماز جو ہے نا مطلب یہ بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ بھائی ڈراماز جو ہیں وہ بڑا برا امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کا لڑکوں کا دماغ خراب کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ وہ بلا ضرورت بلا عذر جو ہے نا وہ طلاق یا خلا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسد بھائی اس کے حوالے سے کوئی سلوشن ہے؟ خرم بھائی سلوشن یہی ہے, دیکھیں جب تک آپ رشتے کو ٹائم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, آپ رشتے کو سمجھ نہیں پائیں گے. دیکھیں شادی ایک بہت مضبوط رشتہ ہے اور وہ ٹکا ہوا 2 یا 3 چیزوں پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ٹرسٹ, دوسرا انڈرسٹینڈنگ, تیسرا کمپیٹیبلٹی. ٹھیک ہے, یہ جو 3 چیزیں ہوتی ہیں نا اس پہ شادی کا رشتہ ٹکا ہوا ہوتا ہے. تو بھروسہ کرنا سیکھیں اپنے لائف پارٹنر پہ, انڈرسٹینڈ کریں اور کوشش کریں اگر آپ کی اپنے لائف پارٹنر سے نہیں بنتی تو اس سے بنائیں. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے. بہت سی چیزیں ظاہر سی بات ہے آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں سیکھتے ہیں نا, تو پھر آہستہ آہستہ آ کے آپ کو الفاظ بنانے آتے ہیں, بولنا آتا ہے, لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رشتے میں بھی ہوتا ہے. شروع میں نہیں بنتی, بنانی پڑتی ہے, کچھ اچھائیاں دکھا کے کچھ برائیاں ایکسیپٹ کر کے, یہ دونوں پہ لائی کرتی ہیں چیزیں. صحیح ہے. تو اسد بھائی اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ اور بھائی میسیج یہی ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ اللہ پاک کا بہت ناپسندیدہ عمل ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس چیز کو پرہیز کریں, اپنے گھر میں نہ لے کر آئے, برداشت کریں برداشت کریں برداشت کریں. جب تک آپ برداشت نہیں کریں گے, انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے چیزوں کو, آپ رشتے کو نہیں نبھا پائیں گے, کیونکہ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. صحیح ہے. تو خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں آج کل تو بس ہر جگہ سے یہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ بھائی اس نے اس کو طلاق دے دیا, اس نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا, ان کے بچے چھوٹے تھے, ہائے اب ان کا کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. دیکھیں اس چیز کا جو امپیکٹ ہے نا وہ نسلوں تک جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس چیز کو جو ہے نا جس حد تک برداشت کر سکتے ہیں برداشت کریں, اور اگر برداشت سے یہ چیز باہر نکل جاتی ہے, آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ آپ طلاق یا خلا کی طرف جائیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے لیے نا آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ برداشت کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا, تو کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ریوارڈ جو ہے نا وہ فوراً مل جائے. اور اس چیز سے جو ہے نا وہ سفر کون کرتا ہے؟ چھوٹے بچے سفر کرتے ہیں, جنریشنز خراب ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کے چھوٹے بچے تھے, فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, کسی کے چھوٹے بچے تھے, فلاں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا. کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی پہلا اسٹیج یہی ہوتا ہے کہ بھائی پری ٹرائل آف دی پارٹیز, ان کو بٹھایا جاتا ہے, جج ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں الگ ہونا چاہ رہے ہو, خدارا رک جاؤ. اگر وہ پھر لڑکی نہیں مانتی تو خلا ہو جاتی ہے. لڑکے سے اگر ڈیورس کرانا ہوتا ہے تو اس کو ڈیورس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو ایزمپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.